الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطاہرین اما بعد۔ رحمان ہے وہ ذات جس نے انسان کو تعلیم قرآن سے آراستہ کیا، جس نے انسان کو تخلیق کیا، جس نے انسان کو دولت بیان سے نوازا۔ پھر اللہ عز و جل نے اپنے مخلوقات میں سے کچھ کو انتخاب کیا اور ان اہل زبان و اہل لسان کو فصاحت و بلاغت کی وہ چوٹی عطا فرمائی کہ جس تک عقل بشر اور فکر پرواز بشر آج تک رسائی حاصل نہ کر سکی اور آئندہ بھی نہ کر سکے گی۔ بات نہج البلاغہ کے متعلق ہو رہی تھی۔ پچھلے ایپیسوڈ میں میں نے نہج البلاغہ کے بارے میں مختلف علماء کرام، ادب نواز، ادب شناس شخصیت کے قول نقل کیے، جس سے ہمیں نہج البلاغہ کی افادیت اور اہمیت پتہ چلتا ہے۔ نہج البلاغہ اللہ عز و جل کے ولی مولا کائنات علی امیر المؤمنین کی طرف سے بارآمد شدہ مسلسل علم و حکمت کا ایک ایسا سرچشمہ ہے جسے تا بصبح قیامت ایک پہیلی، ایک راز اور ایک غیر مفہوم شدہ نوشتہ کی صورت میں، ایک غیر مفہوم شدہ صحیفے کی صورت میں زندہ و تابندہ رہے گی۔ نہج البلاغہ اس سمندر کے مانند ہے جس میں انسان جتنا غوطہ زنی کرتا جاتا ہے، جتنا اس کے اندر ڈوبتا جاتا ہے، اس کے حقائق سے بے خبر ہوتا چلا جاتا ہے۔ نہج البلاغہ وہ صحیفہ امیر المؤمنین ہے کہ جو بجا طور پر حضرت شہنشاہ ولایت مولا کائنات علی امیر المؤمنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی امامت منصوصہ کے لیے ایک معجزے کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، اس کی نبوت، ختم نبوت پر ایک مہر کی حیثیت رکھتی ہیں، بالکل اسی طرح نہج البلاغہ مولا کائنات علی امیر المؤمنین کی امامت و ولایت کے لیے ایک معجزے کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج شب شہادت مولا کائنات علی امیر المؤمنین کی مناسبت سے اولاً مولا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، علماء کرام، شیعیان جہاں کی خدمت میں اور آپ ناظرین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آج میں نہج البلاغہ کی اس حصے کو بیان کروں گا جو مولا کائنات نے اپنے آخری لمحات میں بیان کیے۔ مولا کا وہ وصیت آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا جو آپ علیہ السلام نے اس عالم کے شقی ترین فرد کے ہاتھوں ضربت کھانے کے بعد بستر علالت پر آپ نے اپنے بیٹوں کو خطاب کر کے فرمایا، انسان اپنے آخری لمحات میں جو گزار رہا ہو، اس میں انسان اپنے مہم ترین اور امپورٹنٹ ترین بات اس لمحات میں کہتا ہے، لہٰذا ہمیں غور سے سننا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہمارے مولا آخری لمحات میں ہم سے کیا کہہ گئے ہیں، ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اپنے بیٹے امام حسن و حسین علیہم السلام سے مخاطب ہو کر، اوصیکما، میں آپ دونوں کو وصیت کرتا ہوں
وجمیع ولدی و اہلی، میں اپنے تمام بچے اور اہل و عیال سے وصیت کرتا ہوں، ومن بلغہ کتابی، اور جس تک بھی میرا یہ نوشتہ پہنچتا ہے انہیں میں وصیت کرتا ہوں. یعنی یہ وصیت اہل جہاں کے لیے ہے، یہ وصیت آنے والی تمام صدیوں کے لیے تا قیامت آنے والی بشریت کے لیے ایک وصیت فرما گئے ہیں مولا کائنات. پہلی چیز جسے مولا نے اپنے وصیت نامے میں اولیت عطا کی، وہ چیز تقوی ہے. اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. تقوی یعنی نفس پر کنٹرول کرنا، تقوی یعنی حرام کاموں سے اجتناب کرنا. تقوی کا آسان ڈیفینیشن یہ ہو سکتا ہے کہ تقوی یعنی انسان ہر لمحے میں اپنے کردار، اپنے ایکٹیویٹیز پر نظر رکھے. آج دنیا میں جتنے مظالم ہو رہے ہیں، آج دنیا میں جتنے غلط کام ہو رہے ہیں، جنایت کار ہو رہے ہیں، وہ سب تقوی کے عدم دستیابی کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تقوی گناہوں سے حفاظت کرنے کا نام ہے. تقوی سماج سے الگ ہونے کا نام نہیں، سماج سے الگ ہو کر خانہ نشین ہونے کا نام نہیں، خانقاہیت اختیار کرنے کا نام تقوی نہیں ہے. بلکہ تقوی یہ ہے کہ انسان معاشرے میں رہ کر، سماج میں رہ کر اپنے ساتھ ساتھ سماج و معاشرے کو سدھاریں، اس کو تقوی کہتے ہیں. تقوی یعنی اپنے اندر کیپیسٹی پیدا کرنا، اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنا کہ گناہوں سے مقابلہ کر سکے. تقوی یہ ہے کہ انسان صلاحیت ہونے کے باوجود گناہ نہ کرے، گناہ کرنے کا استعداد ہونے کے باوجود گناہ نہ کرے، آنکھیں ہونے کے باوجود نامحرم کو نہ دیکھیں، زبان ہونے کے باوجود غلط چیزیں بیان نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ بولیں، کان ہونے کے باوجود غلط چیزیں نہ سنیں، عقل ہونے کے باوجود عقل کو غلط چیزوں میں نہ بھٹکائیں. یہ تقوی ہے. تقوی ریسٹرکشن نہیں، تقوی ایک حفاظت کی تدبیر کا نام ہے. تقوی ایک حفاظت ہے انسان کی روح کو گندگیوں سے بچانے کے لیے. جس طرح ہم گھر بناتے ہیں، دیوار، کھڑکیاں، چھت بناتے ہیں دھوپ، سردی، گرمی، بارش، ہوا سے حفاظت کے لیے، بالکل اسی طرح تقوی ہے. تقوی لباس کی طرح ہے. جب ہم اونی لباس پہنتے ہیں، فیدر کوٹ، جیکٹ پہنتے ہیں سردیوں سے بچنے کے لیے، بالکل اسی طرح قرآن نے بھی تقوی کو لباس کی طرح مثال سے اشنا تعارف کروائے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ الْخَيْرُ. ائمہ معصومین مولائے کائنات ہمیں شیعیان علی امیر المؤمنین کو متقی ترین فرد دیکھنا چاہتے ہیں. یعنی دنیا میں جہاں بھی شیعہ ہو وہ متقی ترین ہونا چاہیے. مولا امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جہاں ہزاروں کا ایک مجمع ہو یا ہزاروں کی ایک آبادی ہو، وہاں پہ ایک شیعہ نشین ہو تو وہ اس ہزاروں کی آبادی میں متقی ترین شخص ہونا چاہیے، ورنہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقوی کی کیا اہمیت ہے. اب میں اس ٹاپک پہ زیادہ بحث نہیں کروں گا. میں آپ کو اس خطبے کی طرف اشارہ کروں گا جہاں پہ مولا کائنات نے متقی ترین شخص کیسا ہوتا ہے وہ بیان فرمایا. اس خطبے کا نام خطبۃ المتقین بھی ہے، یا اسے خطبہ حمام بھی کہا جاتا ہے. حمام ایک متقی اور عابد پرہیزگار شخص تھا، صحابی امیر المؤمنین تھا. حمام مولا کائنات سے متقی شخص کی صفات بیان کرتے ہیں. قال یا امیر المؤمنین صف للمتقین. حمام کہتے ہیں اے امیر المؤمنین، مولا متقی شخص، متقی ترین شخص کیسا ہوتا ہے، اس کی
یہ صفات بیان کریں۔ تو خلاصہ مولا کائنات نے اس خطبے میں متقی شخص کی ایسی صفات بیان کی جو دنیا میں ہمیں کہیں نہیں ملتا، متقی شخص کی ایسی صفات۔ حتیٰ حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے کہ اس خطبے کے سننے کے بعد حمام وہیں پہ گزر گئے، وہیں پہ فوت ہو گئے۔ تو میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ خطبہ نمبر 191 میں مولا کائنات متقی شخص کے بارے میں کیا بیان فرمائے، کیسا ہونا چاہیے ایک متقی شخص، ایک پرہیزگار شخص کس طرح ہونا چاہیے۔ مولا نے اس خطبے میں خطبہ نمبر 191 میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد تقوی کے بعد مولا نے جس ٹاپک کو، جس نقطے کو دوسرے درجے پر بیان فرمایا وہ ہے وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اپنے کاموں میں ترتیب، نظم اور ڈسپلن پیدا کریں۔ اس سے ہمیں آپ دیکھیں ڈسپلن، ترتیب، نظم و نظام کا اہمیت ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولا نے تقوی کے فوراً بعد ہمیں نظم و تربیت، ترتیب کا یہ ٹاپک بیان کیا، اس کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ ہر چیز اپنے نظم و نظام کے تحت چلے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ مثلاً آج آپ دیکھیں کائنات اپنے ایک نظم کے تحت، اپنے ایک ترتیب کے تحت چل رہا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارا اپنا جسم ایک نظم کے تحت، ایک ترتیب کے تحت یہ جسم کام کر رہا ہے۔ اگر یہ کائنات اپنے اس ترتیب سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر ہو جائے تو کائنات کی تباہی ہوگی۔ اگر ہمارا اپنا جسم اپنے اس ترتیب کے اور نظم سے باہر ہو جائے، یا دل ایک منٹ کے لیے کام کرنا چھوڑ دیں تو موت واقع ہو سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے کاموں میں نظم و نسق نہ ہونے سے معاشرے میں موت ہو جاتی ہے، معاشرہ مر جاتا ہے، معاشرہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال اپنے ہمارے دین کے تمام اعمال کو دیکھیں، ایک نظم کے تحت ہے۔ یعنی نماز کب پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، روزہ کب رکھنا ہے، کتنا رکھنا ہے، حج کب جانا ہے، کس کو جانا ہے، کدھر جانا ہے، ایک نظم و ترتیب کے تحت ہے۔ زکوٰۃ، ہمارے دین کا ہر احکام ایک ترتیب و نظم و نظام کے تحت ہے۔ تو نظم و نظام، ڈسپلن اتنا ضروری ہے۔ اپنے فکر کو، اپنے خیال کو منظم کریں، مرتب کریں۔ تمام کاموں میں نظم و نسق ہونا چاہیے۔ ہمارے تمام اوقات نظم و نسق کے حساب سے ہونا چاہیے۔ مولا امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کریں۔ اول ایک وقت اپنے اللہ کے ساتھ عبادت کرنے میں گزاریں، اور دوسرا وقت روزمرہ کے کاموں میں گزاریں۔ تیسرا حصہ، وقت کا تیسرا حصہ ایسے دوستوں کے ساتھ رہنے میں گزاریں جو دوست آپ کو اپنی خامیاں بتائیں، اپنی خامیاں آپ کو بتائیں، ایسے دوستوں کے ساتھ گزاریں۔ چوتھا حصہ وقت کا حلال لذتوں سے لطف اندوز ہونے میں گزاریں۔ تو مولا نے نظم و ترتیب، ڈسپلن کے بارے میں یہ فرمایا، ضرورت کو اجاگر کیا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَصِلَاحِ ذات البین، اپنے ذات کی، اپنے آپس کی رنجشوں کو دور کریں، اپنے تعلقات اچھے بنائیں۔ یہاں تک کہ مولا فرماتے ہیں فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا، میں نے آپ دونوں کے جد سے یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ مولا رسول خدا فرمایا کرتے تھے صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، اپنے آپس کے رنجشوں کو دور کرنا، آپس کے تعلقات اچھے کرنا ایسا ہے کہ ایک سال کی نماز و روزے سے افضل ہے۔
چوتھی چیز اس کے بعد مولا نے فرمایا اللہ اللہ فی الایتام، خدا کے لیے یتیموں سے ڈرتے رہو، خدا کے لیے یتیموں کی سرپرستی کرتے رہو۔ چوتھا اس میں مولا کائنات نے یتیموں کے بارے میں فرمایا، یتیموں کے ایتام کی، یہ ایتام کی یتیموں کی ہیلپ کرنے کے لیے زور دیا۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا اللہ اللہ فی الجیران۔ اس کے بعد یتیموں کے بعد مولا نے فرمایا اللہ اللہ فی الجیران، اپنے ہمسایوں سے کی طرف سے اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کے لیے اپنے ہمسایوں کو نہ بھولنا۔ یعنی مولا نے ہمسایوں کے بارے میں حتیٰ کہ یہاں تک کہا مولا نے، میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمسایوں کے ایسے ایسے حقوق بیان کرتے تھے کہ مولا فرماتے ہیں ظننا انہ سیوارثہم، ایسا ہمیں لگ رہا تھا کہ ہمسائے بھی ہم سے وراثت حاصل کریں، اس طرح کے حقوق بیان کرتا تھا۔ یعنی یہاں پہ ہمیں ہمسایوں کے احکام کے بارے میں مولا نے زور دیا، ہمسایوں سے غافل نہ رہنا۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اب ہم اپنے سوسائٹی میں دیکھیں، خصوصاً شہری زندگی جو بسر کر رہے ہیں، اس میں دیکھیں کہ ہم ہمسایوں کے ساتھ کیا ہمارا سلوک ہے، کیا ہمارا رویہ ہے، یہاں تک کہ ہم ہمسایوں کی شکل تک کو نہیں پہچان پاتے، ان کی نام تک کو نہیں پہچان پاتے۔ یہاں تک کہ اسلام نے ہمیں جو بتایا ہے، اسلام نے اگر ہمارے یہاں کوئی میوہ لائے اس میں سے کچھ ہمسایوں کو بھی دینے کے لیے سفارش کی گئی ہے۔ اگر ہمارے یہاں کچھ اچھا کھانا پکے تو اس میں سے ہمسایوں کو بھی بیچ دینا چاہیے۔ یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر میں جو کوئی بھی میوہ لائے، اگر انہیں نہ دے تو ان سے چھپا کے لائیں، اپنے خوشمزہ کھانوں کی خوشبو سے ہمسایوں کو اذیت نہ پہنچائیں۔ تو ہمسایوں کے بارے میں یہ فرمایا۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا اللہ اللہ فی القرآن، اللہ کے لیے قرآن سے ڈرتے رہنا، اللہ کے لیے قرآن کو تنہا نہ چھوڑنا۔ فرماتے ہیں لا یسبقکم بعملی بہ غیرکم، ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے غیر اس پر عمل کریں۔ یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے، میں زیادہ ان پہ ڈسکس نہیں کروں گا، ان صرف پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرتے جاؤں گا۔ باقی آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ دیکھیں کہ مولا ہم سے کیا طلب کر رہے ہیں، قرآن کو نہ چھوڑنا۔ پھر فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الصلاۃ، اللہ کے لیے نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کے اہمیت کو اجاگر کیا۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ عمود الدین، کیونکہ یہ نماز آپ کی دین کا ستون ہے۔ اللہ اللہ فی البیت ربکم، اللہ کے لیے اللہ کے گھر کو نہ چھوڑنا، اللہ کے گھر مسجد کو تنہا نہ چھوڑنا۔ آج یقیناً ہم اپنے معاشرے میں مسجدوں میں مساجد میں جوانوں کا فقدان دیکھتے ہیں، تو اس چیز پہ نظر ہونا چاہیے کہ مولا ہم سے کیا طلب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الجہاد، اللہ کے لیے جہاد کو نہ چھوڑنا۔ جہاد یعنی کیا؟ بے اموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل اللہ، اللہ اللہ ایسے جہاد کو نہ چھوڑنا، اللہ کے لیے ایسے جہاد کو نہ چھوڑنا کہ اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنے زبان سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا، مولا فرماتے ہیں اپنے آپس کے تعلقات کو مضبوط کریں، اور فرماتے ہیں لا تترکوا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو نہ چھوڑنا۔ اگر ایسا کرے تو کیا ہوگا؟ مولا اس کے بعد فرماتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کو نہ چھوڑنا۔ اگر ایسا کرے تو
اشرار غلط شخص تم پر حاکم ہو جائیں گے، غلط شخص تم پر حکم مسلط ہو جائے گی۔ پھر اگر امر بالمعروف کو چھوڑ دیں تو مولا فرماتے ہیں ثم تدعوا فلا یستجاب لکم، اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، آپ دعا تو کریں گے لیکن دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد مولا اپنے تمام خاندان والوں سے، اپنے قبیلے والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بنی عبد المطلب، اے بنی عبد المطلب، ایسا نہ ہو کہ تم لوگ یہ نعرہ لگاتے ہوئے پھرتے رہو کہ علی امیر المؤمنین قتل ہو گئے، علی امیر المؤمنین قتل ہو گئے، اور اس سے تم مسلمانوں کے خون سے کھیلنے لگو۔ مولا نے تنبیہ کی، آخر میں اس وصیت کے آخر میں مولا نے فرمایا دیکھو میں ایک ہی شخص کے ضربت لگی ہے مجھ پہ، میرے بعد اس شخص پہ ایک ہی ضربت سے وار کرنا، اور فرمایا اس کے ہاتھ پیر کو نہ کاٹنا۔ تو فرمایا تو دیکھیں مولا نے اپنے آخری ایام میں کن نکتوں کو بیان کیا، کن ضروری نکات کو ہم تک پہنچایا۔ تو ضروری ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مولا کائنات نے اپنے آخری لمحات میں ہم سے کیا طلب کی ہے، ہم سے کیا چاہا ہے، ہمیں کیا وصیت فرما گئے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے، پسند آئے تو اس سے ضرور استفادہ کریں، اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر اور بھی میں اس موضوع پہ آپ لوگوں اور ویڈیو بناؤں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ لیکن آخر میں ایک بات ضرور یہ کہنا چاہوں گا، میں یہاں پہ نکتوں کو صرف بیان کر رہا ہوں، باقی آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ جا کے دیکھیں، آپ خود جا کے نہج البلاغہ اٹھائیں اور دیکھیں کہ مولا ہم سے کیا کہہ گئے ہیں، مولا 1400 سال پہلے ہم سے کیا طلب کر رہے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔